سورہ مبارکہ انفال ہے، نکال لی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ انفال آج ہم نے شروع کی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کا مطلب ہے زائد چیز۔
ایک ہم نماز کے بعد جب نفل پڑھتے ہیں تو وہ چونکہ نماز سے پہلے یا بعد میں، تو وہ نماز جو نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ کسی اور لحاظ سے پنجگانہ نمازوں میں آتی ہے، اس نماز کو نفل نماز کہتے ہیں، یعنی کہ یہ زائد نماز ہے، اپنی خوشی سے پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے زائد مال کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ اس انفال سے یہاں کیا مراد ہے، اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں، لیکن مشہور ترین رائے یہ ہے کہ اس انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ بعد نے کہا ہے وہ مال جو ضرورت سے زائد ہو اور سال بھر میں بچ رہے اسے انفال کہتے ہیں۔ بہرحال مشہور ترین رائے یہ ہے کہ چونکہ سیاق و سباق جو ہے وہ جہاد کے مضامین سے ہم آہنگ ہے، اس لیے یہاں مال غنیمت مراد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاد کے مضامین سب سے زیادہ اس سورہ مبارکہ اور سورہ توبہ میں آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ قرآن پاک کی 113 صورتوں کی ابتدا میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ سورہ مبارکہ توبہ میں یہ الفاظ شروع میں نہیں آئے ہیں۔ سورہ مبارکہ فاتحہ میں یہ جملہ ایک مکمل آیت کی بالاتفاق حیثیت رکھتا ہے، اور باقی صورتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ پہلی آیت سے مل کے ایک آیت بناتا ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ میں اس کے بعد نمبر 1 لکھا جاتا ہے، اور باقی میں اس کے بعد آیت کا نمبر نہیں دیا جاتا۔ باقی سورہ مبارکہ نمل میں یہ جملہ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ شروع میں اور ایک مرتبہ درمیان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جملہ ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ یعنی 114 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کے اسم سے، بے میں نسات، اسم اللہ، اللہ کے اسم سے، رحمان جو رحمان ہے، رحیم جو رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ممیت بھی ہے، موت دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، غلبے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، جبر والا بھی ہے۔ وہ شدید العقاب بھی ہے، عقوبت میں سزا دینے میں بڑا سخت بھی ہے۔ وہ متکبر کبریائی والا بھی ہے، اور بھی اس کی بہت سی صفات ہیں۔ وہ ضار بھی ہے، نقصان پہنچانے والا بھی ہے۔ وہ خافض بھی ہے، پست کر دینے والا بھی ہے۔ لیکن قرآن پاک کی ہر سورہ مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کروایا ہے اپنا، وہ 2 صفات سے کروایا ہے، رحمان اور رحیم، جو اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے یہ سراسر اس کے بندوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے قرآن پاک میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ رحمت ہے، ہدایت ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن پاک میں بہت مرتبہ آیا۔ تو قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد سراسر رحمت ہے، اپنے بندوں کو ان باتوں سے آگاہ کرنا ہے جو ان کے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے مفید ہیں، اور ان باتوں سے اپنے بندوں کو روکنا ہے کہ جن سے دنیا اور آخرت میں ان کا نقصان ہوگا۔ تو یہ بات سراسر رحمت اور شفقت پر مبنی ہے۔ اس لیے ہر سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے ابتدا کی ہے، اور اپنا تعارف ان 2 خصوصیات سے کروایا ہے، رحمان اور رحیم۔ ان دونوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے، ان کو ساتھ ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو، اللہ تعالیٰ کے رحم کو، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے مہربانی کو ذرا واضح انداز سے بیان کیا جائے۔ اللہ کے اسم سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ بے شمار اسلام کے اندر بدقسمتی سے فرقے بن گئے ہیں، اور ان میں سے یہ جو بسم اللہ ہے یہ بھی فرقہ واریت کا شکار ہوئی ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کا، خاص طور پہ پاکستان میں مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا ہی حصہ نہیں سمجھتا، اس لیے وہ جب کسی سورہ کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ نماز کے اندر اگر وہ سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو اس میں بھی بسم اللہ کو جز نہیں سمجھتے، بلکہ وہ پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز کی بسم اللہ ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی ہے۔ اور باقی رکعتوں میں اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔
پھر اس میں یہ اختلاف پیدا ہوا آیا اسے بلند آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ آواز سے پڑھا جائے. تو سوائے اثنا عشریوں کے کوئی بھی ایسا نہیں میری نظر میں ابھی تک گزرا کہ جو اس کو بلند آواز سے پڑھنا جہری نمازوں میں تو ہے ہی، خفی نمازوں میں بھی بلند آواز سے پڑھنا مستحب گردانتا ہو. تو صرف ہم فرقہ اثنا عشریہ ہے. اور باقی ایسے مسالک کی اکثریت ہے کہ جو اسے جہری نماز میں بھی آہستہ پڑھتے ہیں. جیسے شوافے ہیں وہ جہری نماز میں اس کو پڑھتے ضرور ہیں، چاہے خفی ہو چاہے جہری ہو، پڑھتے ضرور ہیں، بسم اللہ کو جزو سورت سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ اہل حدیث ہیں وہ بھی بسم اللہ کو جزو سورت سمجھتے ہیں، اور لیکن وہ نماز میں اسے آہستہ پڑھتے ہیں. جب نماز میں اسے پڑھتے ہیں تو خفی پڑھ کے پھر باقی سورت کو اونچے آواز میں پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یسألونک، سوال کرتے ہیں یہ تجھ سے، عن الانفال، انفال کے بارے میں. یہ تجھ سے زائد چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ جو زائد مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ جو مال غنیمت میں غنیمت کے طور پر ملا اس کے بارے تجھ سے سوال کرتے ہیں. یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے، ان کے بارے، انفال، انفال، وہ تجھ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل کہہ دے، انفال و انفال ہے، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے. کہہ دے کہ انفال اللہ اور اس رسول کے لیے ہے. پس فاتقوا اللہ، پس اللہ سے تقوی کرو، وَأَصْلِحُوا اور اصلاح کرو، ذات بینکم آپس میں، تو آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو. اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرتے رہو. اور اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر ہو تم مومنین مومن، اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تجھ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اور رسول کے لیے ہے. بس اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر تم مومن ہو. پھر آگے مومن کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مومن ہوتے کون ہیں. تم تو کہتے ہو نا ہم مومن ہیں، تو اتنا ہی کافی سمجھتے ہو کہ ہم مومن ہیں، لیکن مومن ہوتا کون ہے؟ ہمارے اثنا عشری بھائی اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ فلاں مومن ہے کہ نہیں ہے، فلاں مومن ہے، ہم مومن ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن پاک نے جو مومنین کے لیے کڑا معیار دیا ہے، شدت کے ساتھ اور حسر کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی مسلمانوں میں بالعموم اور ہمارے اثنا عشری بھائیوں میں بالخصوص مفقود نظر آتا ہے. تو یہ وہ معیار ہے جو آگے مومن کی تعریف کی جا رہی ہے سورہ مبارکہ انفال میں. انما، یقیناً بس یہی ہے کہ، انما کلمہ حسر ہے، یعنی یہ محصوریت پیدا کرتا ہے، صرف کے معنی دیتا ہے کہ مومن تو صرف وہی ہیں. مراد اس کی یہ ہوگی کہ یقیناً یہی ہے کہ انما المومنون، یقیناً مومن تو بس وہی ہیں، الذین، وہ جو کہ، اذا جب، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت تو ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل سہم جاتے ہیں. اور اذا جب، اور ہمارے اثنا عشری بھائی ہیں یہاں اللہ کا نام آتا ہی بہت کم ہے. اللہ کے نام کو بہت ہی کم استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ رزق بھی ہم مولا سے مانگ لیتے ہیں اور اولاد بھی ہم، مولا سے مراد ہماری جو ہے وہ ائمہ اہل بیت میں سے کوئی ہستی ہوتی ہے، اور اب تو یہاں تک حد ہو گئی ہے کہ مولا سے مراد ہماری گھوڑا بھی بعض اوقات ہوتی ہے، اسی سے ہم مخاطب کر کے سب کچھ مانگ لیتے ہیں. تو اللہ تک زحمت ہی بہت کم ہمیں اٹھانا پڑتی ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، تُلِيَتْ، تلاوت ہوتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، زادت، وہ زیادہ کر دیتی ہیں، ہم، ان کے لیے، ان کا ایمان، ایمان. تو جب ان پر پہلی بات یہ تھی کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کے دل سہم جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خضوع اور خشوع پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اللہ کا نام سنتے ہی وہ ان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، وہ کانپنے لگتے ہیں، وہ ڈرنے لگتے ہیں، جیسا کہ چاہیے. جو بھی اللہ کی قدر کو جانتا ہے وہ اللہ کا نام سن کے ہی اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. باوجود تمام رحمانی اور رحیمی کے، باوجود تمام حلیمی کے، اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی ایک سچا مومن جو ہے اس پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، اس کے اندر تقوی کا ایک بہت اونچی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے.
دوسری صفت یہ ہے کہ جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ کر دیتی ہیں، وہ آیتیں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ لیکن جہاں مومنوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جو موحدین ہیں، اکثر ایسے ہیں مسلمانوں میں کہ جب آیتیں قرآن کی پڑھی جاتی ہیں تو ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور وہ اس کی تعویلیں ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کس طریقے سے اس آیت کو جو ہمارے عقائد ہیں اس کے مطابق ڈھالا جائے، کیونکہ عقائد جو ہیں وہ آیتوں کے مطابق نہیں ہیں۔ اس وجہ سے جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو عقائد کو تقویت نہیں پہنچاتی ہیں، ایمان کو زیادہ نہیں کرتی ہیں، بلکہ جو پہلے سے ایمان ہوتا ہے اس کو بھی مخدوش کر دیتی ہیں، وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دوسرا بڑی خوبصورت تعریف جو مومن کی گئی ہے کہ مومن کا ایمان ہمیشہ قرآن کی آیات کے مطابق ہوگا، اسی لیے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو اس کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا بلکہ اس کا ایمان زیادہ ہو جائے گا، وہ آیتیں اس کے ایمان میں تقویت دیں گی، وہ آیتیں اس کے ایمان کو بڑھا دیں گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سینکڑوں ایسے واقعات آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے کہ آپ نے کسی مومن کہلانے والے کے سامنے آیات پیش کی ہوں گی اور اس نے جواب میں پریشانی کا اظہار کیا ہوگا اور ان آیتوں کے کو اپنے مسلک کے مطابق معنی پہنانے کی کوشش کی ہوگی۔ تو دوسرا یہ وصف ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب پر یتوکلون، توکل کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی وہ تمام معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے وہ جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کو وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے نتیجے کے لیے وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر کہ اب ہم نے جو ہمارا کام تھا وہ کر دیا ہے، آگے اگر یہ کام جو ہم نے جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ مقصد پورا ہو یا نہ ہو یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، ہم اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے مومنین میں نے دیکھا ہے کہ مولا علی کے سپرد کرتے ہیں، امام حسین کے سپرد کرتے ہیں، پنج تن پاک کے سپرد کرتے ہیں اپنے کاموں کو، اور ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ غوث اعظم کے سپرد اپنی ان کاموں کو یا اپنے پیر صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو مومن کی تعریف پہ دونوں ہی میں سے اکثریت پورا نہیں اترتی۔ اور پھر یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات کیا تھی؟ یہ دو باتیں جو ہیں، یہ تین باتیں جو ہیں یہ تعلق رکھتی تھیں اعتقاد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، کہ مومنوں کا عقیدہ ان تین باتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اور دوسری آگے جو آ رہی ہیں باتیں وہ ہیں کہ جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ الذین، وہ لوگ ہیں جو یقیمون، قائم کرتے ہیں، صلاۃ کو، وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی نماز جو پڑھتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، ان کا عمل جو ہے وہ ان کی صلاۃ کے مطابق ہوتا ہے۔ صلاۃ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ اس طرح سے آپ کے معاشرے میں ہو کہ وہ نہ صرف آپ پڑھیں بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے معاشرے پر نظر آنے چاہیے، آپ کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں پر آپ کی صلاۃ کے آپ کو اثرات نظر آنے چاہیے، تب صلاۃ قائم ہوئی ہے، ورنہ صلاۃ قائم نہیں ہوئی ہے۔ اور صلاۃ کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر آپ کی ذات کے اندر فحاشی اور برائی موجود ہے، اگر آپ کے معاشرے میں فحاشی اور برائی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات میں اور آپ کی سوسائٹی میں نماز قائم نہیں ہوئی۔ تو چوتھی بات یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات، اس نماز قائم کرنے کو آپ یوں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کی طرف اس کی ایک نمائندہ حق ہے صلاۃ قائم کرنا، اور بندے کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کا ایک نمائندہ حق ہے زکوٰۃ دینا۔ تو آگے اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، ہم نے رزق کیا ہے، ہم انہیں ينفقون، وہ انفاق کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق، خرچ، نانو نفقہ، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پانچ باتیں جس میں ہیں، اولئک، یہی تو ہیں، ہم المؤمنون، جو مومن ہیں حق کے طور، یہی ہیں کہ جو در حقیقت مومن ہیں، یہی ہیں کہ جن کا دعویٰ ہی نہیں صرف مومن ہونے کا بلکہ وہ ہیں بھی مومن۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، لہم، ان کے لیے ہے، درجات، درجے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور کریم رزق اور نفیس رزق اور شاندار روزی۔ یہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں یہ چیزیں ہیں کہ درجے جو ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں،
ان کے رب کے ہاں ان کے لیے ہیں، اور مغفرت بھی ہے اگر ان سے بشریت کے تقاضے کے تحت کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا چھوٹا موٹا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کا معاف فرما دے گا، اور ان کے لیے نفیس روزی۔ تو یہ مومنین کی بہت ہی خوبصورت تعریف بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مومن حقیقت میں کون ہوتے ہیں، کہ جن میں 5 خصوصیات پائی جائیں، اور پھر وہ ان کے لیے کیا ہے ان کے رب کے ہاں یہ بھی بتا دیا گیا۔ آگے نئی بات شروع ہو جاتی ہے، کما جیسے کہ اخراجہ کا خارج کیا تجھے، نکالا تجھے، ربوں کا تیرے رب نے، من بیتے کا تیرے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور یقیناً، فریقاً فریق ہے، فریق تھا، من المومنین مومنین میں سے، لا ضرور کارہون کراہت کرنے والا، نہ چاہنے والا۔ تیرے رب نے جب تجھے جہاد کے لیے تیرے گھر سے نکالا تو اس وقت مومنین میں سے ایک فریق ایسا تھا جو اس بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جنگ بدر کے موقع پر، اور اس کا موضوع زیادہ تر جو ہے سورہ انفال کا وہ جنگ بدر ہے۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب پتہ چلا کہ کفار قریش مکہ پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے والے ہیں، تو اس وقت یہاں بھی جنگی تیاریاں شروع کی گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے گھر سے مدینہ شریف سے نکل کے اس بدر کے مقام کی طرف گئے تاکہ وہاں کافروں کا مقابلہ کریں، اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ 2 قافلے ان کے آ رہے ہیں کفار کے، ایک جنگی ساز و سامان والا ہے اور ایک قافلہ ہے جو شام کی طرف جا رہا ہے، اور وہ قافلے کی حفاظت کے لیے وہ جنگی سامان والا جو جماعت تھی وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے، اور تمہیں ایک ان میں سے جماعت تمہارے ہاتھ ضرور لگے گی۔ تو مسلمانوں میں سے اکثریت چونکہ سیل پسند تھی، جیسے کہ ہمارے مومن جو ہیں وہ سیل پسند ہیں، ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا ہے، عمل بھی نہ کرنا پڑے، یا علی کہنے سے صرف جنت مل جائے، چند مشرکانہ عقائد اپنانے سے جنت مل جائے، چند بدعات پر عمل کرنے سے جنت مل جائے، وہ بھی ایسے تھے، وہ چاہ رہے تھے ان میں سے اکثر کہ ہمیں وہ قافلہ وہ ملے جس کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو جنگی دستہ ہے اس سے واسطہ ہی نہ پڑے، اور ہمیں قافلہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اس کو آسانی سے اس پر قبضہ پا لیں گے، آسانی سے اس پر غلبہ پا لیں گے۔ اور گھر سے نکل کر جانے میں بھی جو جہاد کے لیے جایا جا رہا تھا اس میں اکثر مومن جو ہیں، اکثر مسلمان جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے وہ کراہت رکھتے تھے، وہ ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تیرے رب نے گھر سے حق کے ساتھ خارج کیا، اور جب کہ مومنین میں سے ایک فریق ایسا تھا کہ جو کراہت کر رہا تھا، جو ناپسند کر رہا تھا، یجادلون وہ مجادلہ کرتے تھے، کا تجھ سے، وہ جھگڑا کر رہے تھے تجھ سے، فی الحق حق کے معاملے میں، بعد اس کے کہ ما تبین کہ جو ان پر واضح ہو گیا تھا، پھر کانما بس یقیناً ایسا ہی تھا، یساکون کہ وہ گھسیٹے جا رہے ہیں، وہ ہنکائے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ نظریں لگائے ہوئے تھے، وہ نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے وہ لوگ جو تھے حق کے معاملے میں ان پر حق واضح ہو چکا تھا، لیکن اے رسول اس کے باوجود وہ تجھ سے مجادلہ کر رہے تھے، تجھ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، اور جہاد سے وہ جان کترانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ موت کا خوف تھا، اور جب تو انہیں جہاد کی طرف لے کر جا رہا تھا تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ جیسے کوئی پھانسی کے تختے کی طرف کسی کو لے کے جایا جاتا ہے سزائے موت کے لیے، تو اس کی صورتحال ہوتی ہے، اس طرح بے دلی سے وہ جا رہے تھے، اور اس طرح وحشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوئی تھیں کہ وہ جیسے کہ موت کی طرف ہنکائے جا رہے ہوں، اور وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور جب یعدکم وعدہ کیا اللہ نے تم سے، یعدکم اللہ نے وعدہ کیا تم سے، یعدو اس نے وعدہ کیا تم سے، اللہ نے، اہدا دو میں سے ایک، طائفتین دو جماعتوں میں سے، انہا یقیناً وہ لکم تمہارے لیے، تو 2 جماعتوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ ضرور لگے گی، اور تودون تم مودت رکھتے تھے، تم پسند کرتے تھے، انا کہ یقیناً غیر ذات الشوکت غیر ذات الشوکت یعنی شان و شوکت کے بغیر والی، جنگی مال و سامان کے بغیر والی، تکون ہو لکم تمہارے لیے، تم چاہتے تھے کہ وہ جماعت جس میں شان و شوکت نہیں ہے، جو قافلہ ہے جنگی جماعت کے جنگی دستے کے علاوہ جو قافلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ لگے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ جبکہ اللہ ارادہ رکھتا تھا ان کے یحق الحق کا حق کو حق قرار دے دے، حق کو حق ثابت کر دے، بکلمات ہی اپنے کلموں سے، و یقطع اور قطع کر دے، دابر الکافرین
کافروں کی جڑ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے، لوگوں کے سامنے حق کو واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے، لے تاکہ یحق الحق، وہ حق کو حق کرے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل قرار دے، باطل کو باطل ثابت کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں پر اکراہ ہو، اگرچہ مجرم اسے ناپسند کریں، اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناگوار ہو۔ دونوں طرف کے مجرموں کو یہ بات ناگوار تھی کہ جہاد ہو اور کسی محنت اور مشقت سے ایک دوسرے پر قبضہ پایا جائے۔ وَإِذْ جب تستغیثون، تم استغاثہ کرتے تھے، تم فریاد کرتے تھے، تم مدد چاہتے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اس نے تمہارے لیے مستجاب کیا، پس اس نے تمہارے استغاثے کا عملی صورت میں، قبولیت کی صورت میں جواب دیا، اور کیا کہا؟ انی، بے شک، ممدکم، میں مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ، 1000 سے، من الملائکۃ، ملائکہ میں سے، مردفین، ایک دوسرے کی ردیف میں آنے والے، ردیف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، یا سوار کے پیچھے جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شاعری کی جاتی ہے تو قافیے کے فوراً بعد ردیف آتا ہے، تو اس لیے ردیف تسلسل کے ساتھ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں۔ جب تمہارے رب نے تمہارا استغاثہ قبول کیا اور یہ تم سے کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل آنے والے ہوں گے تمہاری مدد کروں گا، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، پس تمہارے رب نے اس استغاثے کا قبولیت کی صورت میں تمہارے لیے جواب دیا اور کہا کہ بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے مسلسل پیچھے آنے والے ہیں تمہاری مدد کروں گا۔ اور ما نہیں جعلہ اللہ، اللہ نے اسے قرار دیا، الا مگر بشرا، بشارت، اور لے تاکہ، تطمئن، اطمینان پائیں، بہی اس کے ذریعے سے، قلوبکم، تمہارے قلوب، اور اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو تمہارے لیے صرف ایک بشارت قرار دیا اور مقصد یہ تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان پکڑیں۔ ومن نصر، اور نصر نہیں ہے، مدد نہیں ہے، الا مگر من، سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، اور مدد تو صرف اللہ کے ہاں سے ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، عزیز حکیم، عزیز ہے، زبردست ہے، لیکن حکیم بھی ہے، ہر جگہ اپنی زبردستی نہیں دکھاتا، جہاں اس کی حکمت ہوتی ہے وہیں اپنی زبردستی دکھاتا ہے۔ تو یہ فرشتے بدر میں آئے تھے مدد کے لیے۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام، مفسرین کی یہ اختلاف ہے کہ آیا ان کی مدد جو ہے وہ اس طرح تھی کہ جیسے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تشریعی طور پر، وہ بھی تلواریں لے کے لڑائی کر رہے تھے ساتھ ساتھ، یا ان کی مدد جو ہے محض روحانی اعتبار سے تھی کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو ثبات دے رہے تھے، اور جو مسلمان جنگی ہتھیار استعمال کرتے تھے تو وہ ان جنگی ہتھیار کو کارگر کر رہے تھے، یا اس حد تک تھی۔ تو یہ دوسری بات جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ روحانی اعتبار سے مسلمانوں کی ڈھارس بندھوا رہے تھے اور ان کے ہتھیار جو تھے ان کو مؤثر کر رہے تھے، اور بعض مفسرین نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ ان کے ہتھیاروں کو نشانے پر بٹھاتے تھے اور نشانے پر لگتا تھا ہتھیار، نشانہ کوئی خطا نہیں جاتا تھا۔ یہ فرشتوں کو حکم تھا کہ تم اس حد تک مدد کرو مسلمانوں کو۔ جب یغشیکم، چھا گئی تم پر، غش ہوتا ہے چھا جانا کسی چیز کا، جب تم پر غشا کر گئی، چھا گئی، نعاسا، نیند، اونگ، امنتاً، امن کے طور پر، من ہو، جس کی طرف سے تھا، تو جس کی طرف سے، اس کی طرف سے جب تم پر ایک نیند چھا گئی جو امن کے طور پر تھی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور وہ نازل کرتا تھا تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ تمہاری طہارت کرے، بہی، اس کے ساتھ، وَيُذْهِبَ، اور لے جائے، عنکم، تم سے، رجز الشیطان، شیطان کی نجاست کو، شیطان کی سختی کو، اور لے، تاکہ، یربطا، وہ مربوط کرے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں کو، ویثبتا، اور تاکہ وہ ثابت کرے، بہی، اس ذریعے سے، اقدام، قدموں کو۔ تو بدر میں جب مسلمان آئے تو بدر کا میدان جو تھا وہ ایک ریتلا سا میدان تھا، اس میں پانی بھی نہیں تھا اور اس میں قدم بھی جم نہیں سکتے تھے، ریت میں پاؤں کھب جاتے تھے۔ تو رات کو جب یہ سوئے تو صبح اٹھے تو اکثر کو نائٹ فال ہو گیا، اور یہ شیطان کی ایک کارستانی تھی تاکہ ان کو ایک تو اس وجہ سے پریشان کر دے، اور ان کی جو مارل تھا، ان کو مارل کے طور پر یعنی ڈیمورلائز کر دے، ان کو ڈیمورلائز کر دے، ان کو یعنی ان کو، وہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جب اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو وہ بڑا ایک اکتاہٹ سی محسوس کرتا ہے،
بڑی ایک ناگواری کا احساس اس کو ہوتا ہے، اور جنگ یا جہاد ایک بہت مقدس کام ہے، تو اس میں شاید مسلمان جو ہیں وہ اس وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے وہ مربوط نہ رہ سکتے، وہ جم کے لڑ نہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پانی بارش سے نازل کر دیا، اور پانی جو ہے وہاں حوضوں کی شکل میں بڑا بڑا کھڑا ہو گیا، اور جو مسلمان اس حالت میں تھے انہوں نے غسل کر لیا، اس طریقے سے ان کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ ریت جو تھی، ریتلا میدان تھا، پانی برسنے کی وجہ سے وہ اس میں سختی آ گئی اور اس پہ قدم جمنے لگے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ جب تم پر ایک نیند چھا گئی اس کی طرف سے جو امن کے طور پر تھی، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے، اور جو شیطان نے تم پر ناپاکی عائد کی تھی اس کو وہ لے جائے، اور تاکہ وہ تمہارے دلوں کو مربوط کرے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے اقدام کو ثابت کرے، قدموں کو ثبات دے، قدم ٹھہر سکیں وہاں۔ جب یوحی وحی کی ربوں کا، تیرے رب نے، الملائکۃ، ملائکہ کی طرف، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس ثبات دو، مضبوط کرو، ڈھارس بندھواؤ، الذین ان لوگوں کی آمنو جو ایمان لائے۔ یہ جو بات ہے کہ اس تفسیر کی تائید کرتی ہے کہ فرشتوں کا کیا کام تھا، مسلمانوں کس نوعیت کی ان کی مدد تھی۔ انہیں کہا گیا کہ وہ ثبات دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ سا جلد ہی، الکی میں القا کر دوں گا، میں ڈال دوں گا، سا الکی میں جلد ہی ڈال دوں گا، وعلیکم السلام، فی قلوب الذین ان لوگوں کے قلوب میں، کفروا جو کافر ہوئے، روب جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہوئے ہیں میں روب ڈال دوں گا، فاضربوا پس ضرب لگاؤ، فوق الاعناق آناق کے اوپر، فوق میں نے اوپر، اور آناق گردنیں، عنق گردن کی واحد ہے اور آناق جمع ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک شکل میں کہ وہ فلاں نے فلاں سے معانقہ کیا، معانقہ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے گردن ملانا، گلے ملنا، تو وہاں سے یہ لفظ، اس لفظ کا اور اس کا ایک ہی مادہ ہے۔ فضربوا فوق الاعناق پس گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ، وضربوا اور ضرب لگاؤ، منہم انہیں، کل بنان ہر جوڑ بند پر۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا یہ کام تھا فرشتوں کا کہ مومنین کا جو نشانہ تھا اس کو وہ خطا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ذالک یہ اس لیے، بأنہم کہ یقین انہوں نے، شاق اللہ انہوں نے دشمنی کی اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، تو یہ اس لیے تھی ان کی سزا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی۔ ومن اور جو یشاقق اللہ دشمنی کرے گا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، فاپس ان اللہ یقیناً اللہ شدید العقاب عقوبت میں شدید ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا تو اس کو سزا دینے میں اللہ بڑا سخت ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ذالکم ایک تو یہ ہوا، فاپس ذوقوہ اسے ذائقہ کرو، چکھو اسے، یعنی عذاب کو چکھو، اس عقوبت کو چکھو، تم نے دشمنی کی ہے۔ وَأَنَّ اور بے شک، للکافرین کافروں کے لیے ہے، عذاب النار آگ کا عذاب۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تم لقا کرو، تم ملاقات کرو، تمہاری مٹ بھیڑ ہو، الذین ان لوگوں سے، کفروا جو کافر ہوئے، زحفاً جہاد کے طور پر، لڑائی کے اعتبار سے، فاپس لا نہ تولوہم ان کی طرف پھیرو، ادبار پشتوں کو، دبر کمر کو کہتے ہیں، پشت کو کہتے ہیں، تو اپنی پشتوں کو ان کی طرف مت پھیراؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کافروں سے بطور جنگ تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ان کی طرف پشتیں نہ پھرانا۔ ومن اور جو یولہم ان کی طرف پشت پھیرائے گا، یوم اذن اس دن یعنی جنگ کے دن، دبرہ اپنی دبر اپنی پشت، اللہ سوائے اس کے کہ متحرفن کہ وہ پینترا بدلے، تحریف بدلنا اسے کہتے ہیں، انحراف کرنا یعنی مڑ جانا، وہیں سے یہ لفظ متحرف نکلا ہے، انحراف کرنے والا، لقتال قتال کے لیے، مگر سوائے اس کے کہ جو جہاد کے لیے پینترا بدلے، جو اس طرح سے اپنا رخ بدلے کہ اس کا رخ بدلنا لڑائی میں معاون ہو، او یا متحیزن ملنے کے لیے ملتا ہو وہ، الی فئۃ
اپنی جماعت کی طرف، فقط پس یقیناً باء لوٹا وہ بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ ہے اس کا جہنم وبئس المصیر اور بئس برا ہے، مصیر ٹھکانہ، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اس دن اپنی پشت پھیرے گا سوائے اس کے کہ جو جنگ کے لیے پینترا بدلے یا اپنی جماعت میں آنا چاہے، اس کے علاوہ جو ایسا کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جہاد میں پلٹنے والوں کے لیے یہ ایک بہت سخت حکم ہے، بہت سخت وعید ہے۔ جہاد میں جو بھاگنا ہے، جہاد سے جو پلٹنا ہے، یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ گنا گیا ہے، کیونکہ جو شخص جہاد میں سے پلٹتا ہے وہ اپنی جان تو بعض اوقات بچا لیتا ہے، لیکن وہ بھی اکثر نہیں بچا پاتا۔ وہ جہاد سے بھاگنے کے بعد اسے انتہائی ذلت کی موت مرنا پڑتا ہے۔ جہاد میں اگر وہ مارا جائے گا تو بہت عزت کی موت مارا جائے گا، لیکن جہاد سے پلٹ کے بھاگتا ہوا اگر مارا جائے گا یا قید ہو کے اگر اس طریقے سے مارا جائے گا تو وہ ایک ذلت کی موت ہوگی، اور دوسرا وہ بہت سی جانیں جو ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اور جہاد سے بھاگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لوگ موجود ہیں اس وقت خاص طور پر بھاگنا بڑا ہی سنگین گناہ بن جاتا ہے، کہ کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت جہاد سے بھاگتے ہیں تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور اپنی جان کی انہیں پیغمبر کی جان سے زیادہ پرواہ ہے۔ فَلَمْ پس نہیں تَقْتُلُوهُمْ تم قتل کرتے تھے انہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ولیکن بلکہ اللہ تھا قتلہم جس نے انہیں قتل کیا۔ جب تم جہاد کے دوران قتل کر رہے تھے تو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا۔ تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی، تم ایک بڑی کمزور جماعت تھے، مسلمان اس وقت 313 کی تعداد میں تھے اور کافر جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان جنگ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، گھوڑے مسلمانوں کے پاس صرف 2 تھے، ایک جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ یہ 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 70 اونٹ تھے اور باقی مسلمان پیدل تھے، اور ان کے پاس کافروں کے پاس تمام تر جنگی ساز و سامان موجود تھا، اور بڑے بڑے ماہر حرب جو فن حرب کے ماہر تھے وہ اس طرف موجود تھے۔ تو ان کو قتل کر لینا اور ان پر غلبہ پا لینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور حقیقی قوت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہے۔ وما اور نہیں رمیتا تو نے رمی کی، اذ جب رمیتا تو نے رمی کی، ولیکن اللہ بلکہ اللہ نے رمی کی۔ یہ وہ بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ریت کا کنکروں کی ایک مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس کی وجہ سے ایک معجزانہ اثر ہوا اور ان لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ آندھی یا جو ریت تھی یا وہ کنکریاں تھیں آندھی کی طرح ان پر چھا گئیں۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس کی معجزانہ حیثیت تھی، اور اے پیغمبر تم نے یہ نہیں کیا، جو تم نے رمی کیا تم نے رمی نہیں کیا۔ ایک بات کی جا رہی ہے پھر اس بات کی نفی کی جا رہی ہے، ایک بات کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے پھر اس بات کی نفی کی جا رہی ہے، اثبات اور نفی دونوں موجود ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو پھینکا وہ تو تم نے پھینکا، لیکن جو ان میں تاثیر پیدا ہوئی وہ تمہارے پھینکنے سے پیدا نہیں ہوئی، وہ اللہ نے گویا رمی کی، تو وہ گویا اللہ نے پھینکا۔ جہاں ہمارے جو لوگ حقائق سے نظریں چراتے ہیں، اور جو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اپنے عقائد کے مطابق آیات کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہونے کی بجائے مخدوش ہو جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں پہ بڑے زمین اور آسمان کے قلابے ملائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ہستیاں ہیں ہی نہیں، وہ ایک ہی ہیں، کیونکہ رسول کا مارنا اللہ کا مارنا ہے، تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ان میں فرق کرتا ہے وہ فلاں ہے، وہ ڈمکاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن پچھلے جملے کو وہ بھول گئے ہیں کہ یہ صرف اللہ اپنے رسول ہی کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ پیچھے جمع کا صیغہ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو تم نے قتل کیا وہ تم نے نہیں کیا بلکہ وہ اللہ نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ موجود تھے، کیا ان میں اور اللہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کا قتل اور اللہ کا قتل ایک بات برابر کی جا رہی؟ تو اصل میں یہ معجزانہ حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس خیال کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہے کہ معجزہ پیغمبر کا فعل ہوتا ہے، یا معجزہ جس ہستی کے ہاتھ پر یا جس ہستی کے لیے ہوتا ہے اس کا فعل ہوتا ہے۔ تو معجزہ کسی کا فعل نہیں ہوتا، صرف اللہ کا فعل ہوتا ہے جو وہ اپنے نمائندے کی سچائی کے لیے اس کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔
تو یہ بات یہ خیال غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصے کو اژدہا بنا دیتے تھے. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا جب اژدہا بن گیا تھا خود ڈر کے بھاگنے لگے تھے، اور اللہ نے کہا اٹھا لے اسے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر دوبارہ لوٹا دیں گے. لا تخف، خوف نہ کر. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تو موسیٰ خوف زدہ ہو گئے تھے. مسیح علیہ السلام جو کچھ کرتے تھے وہ جو اللہ ان کے ہاتھ پر کرتا تھا وہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ مسیح علیہ السلام خود، بلکہ اس وقت جو انجیل موجود ہے اپنی تمام تر تحریفات کے باوجود اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک قبر پر مسیح کو لے گئے اور کہنے لگے کہ بندہ فوت ہو گیا، اس کو زندہ کرنا ہے. تو مسیح علیہ السلام نے کہا قبر کو کھولو. قبر کھولی گئی، مسیح علیہ السلام اس میں اتر گئے اور دیر تک مردے پر جھکے رہے، اور حتیٰ کہ مردے میں آثار پیدا ہوئے حرکت کے. تو جب اس میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ خداوند میرے خدا، تو نے آج بھی میری سن لی. تو پتہ چلا کہ مسیح صرف دعا کرتے تھے، اس کا سننا، اس کا رد کرنا تمام تر اللہ کے اختیار میں تھا، اور وہ معجزہ اللہ ہی کا فعل ہوتا تھا. داؤد علیہ السلام کے معجزے اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اس کے فاعل ہم تھے، ان معجزوں کے کرنے والے ہم تھے. یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے. تو کوئی بندہ یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ یہ نبی کا خود اپنا فعل ہے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا، اور قیامت تک ایک معجزے کی، ایک علمی معجزے کی حیثیت رکھتا ہے، اور قیامت تک اس کی حکمت بھری باتیں جو ہیں اس بات کی شہادت دیتی رہیں گی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین حکمت سے بھرا قرآن اس بات پر شہادت دیتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. اور لے تاکہ یبلیا وہ ابتلا کرے مومنین کی من ہو اس ذریعے سے بلاء حسنا، بلائے حسنہ کے طور. اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزمائش کرتا ہے انسان کی، ایک اسے نعمات دے کر کہ وہ آیا وہ نعمات اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق صرف کرتا ہے یا نہیں، اور دوسرا اسے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر کے. تو یہ دو بلائیں ہوتی ہیں. تو اگر وہ بلائے حسنہ میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ شاکر کہلاتا ہے، اور اگر وہ بلائے سیئہ میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ صابر کہلاتا ہے. شاکر ہونا صابر ہونے کی نسبت کہیں زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس جب نعمات کی فراوانی ہوتی ہے تو اس وقت انسان اللہ کی نافرمانی زیادہ کرتا ہے، اور جب مصیبتیں اور مشکلیں انسان پر پڑتی ہیں تو اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ اس وقت اگر اللہ ان کو بھولا بھی ہو تو اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بلائے حسنہ کے طور پر آزمائش کی. اللہ تعالیٰ نے فتح دی مومنین کو. مومنین کی یہ آزمائش تھی کہ جب پھر یہی مومنین جنگ حنین میں آئے تو اس وقت 3000 کافر تھے اور تقریباً 10,000 مومن تھے. تو مومنوں نے کہا آج تو ہم بہت زیادہ کثرت سے ہیں، آج تو ہم جیتے ہی جیتے ہیں. وہ یاد ہے بدر میں ہم 313 تھے اور وہ 1000 تھے تو ہم جیت گئے تھے. تو مومن اس بات کو بھول گئے کہ وہ اللہ نے ان کو قتل کیا تھا، دشمنوں کو مومنوں نے نہیں کیا تھا، اور رمی بھی رسول نے جو کی تھی بظاہر رسول نے کی تھی، حقیقت میں وہ اللہ نے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو، اس کی نصرت کو، اس کی تائید کو انہوں نے فراموش کیا تو انہیں وقتی طور پر شکست کا سامنا اس جگہ کرنا پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ بلائے حسنہ کے طور پر بھی آزمائش کرتا ہے اور بلائے سیئہ کے طور پر بھی. ان اللہ یقیناً اللہ سمیع علیم، سماعت کرنے والا، علم رکھنے والا ہے. ذالکم یہ ہوئی ایک بات، وَأَنَّ اور بے شک اللہ ہے موہنو اہانت میں ڈالنے والا، رسوا کرنے والا، کمزور کرنے والا. ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مہین، فلانی چیز مہین ہے، باریک ہے. تو مہین کا مطلب اہانت والی یعنی کمزور ہے. تو اللہ اہانت میں ڈالنے والا ہے. قید الکافرین، کافرین کی قید کو، کافرین کے مکر کو. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مقائد، مکر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ اسی کا ہم مادہ ہے. اور بے شک اللہ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا اگر تم استفتاء چاہتے تھے، اگر تم فتح چاہتے تھے. فتح کا مطلب ایک تو جنگ میں فتح ہے، دوسرا فیصلہ چاہنا ہے. تو اگر تم جنگ میں فتح چاہتے تھے، فقد یقیناً جاءکم الفتح تمہارے پاس فتح آ گئی. وَإِن اور اگر تنتہوا تم نہیں ہو گئے، باز آ گئے، فہوا پس وہ ہے خیر لکم تمہارے لیے خیر، تمہارے لیے بہتر. وَإِن اور اگر تعودوا تم نے اعادہ کیا، تم نے اپنی اسی روش کا اعادہ کیا، نعود ہم بھی اعادہ کریں گے، ہم بھی سزا کی روش کا اعادہ کریں گے. ولن اور ہرگز نہیں تغنیا غنی کرے گا عنکم تم سے، فئتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت اور اگر کثرت سے ہوئی، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ مع المومنین مومنین کی معیت میں ہے، مومنین کے ساتھ ہے.
ابو جہل وغیرہ جو ہیں جب چلے تھے جنگ بدر کے لیے تو یہ سارے بڑے بڑے سردار جو ہیں خانہ کعبہ کے دروازے سے لپٹ کے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں فتح ہو گئی تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ ہم سچے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوگی تو پھر ہم مسلمانوں کو سچا سمجھیں گے۔ تو جب یہ آئے تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ایک اپنا تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم فتح چاہتے تھے تو لو فتح ہو گئی ہے، اب اگر تم نے اسی روش کا اعادہ کیا، یعنی تم نے وہ جو شرک اور کفر کی روشیں نہ چھوڑی اور اسلام قبول نہ کیا، نعود ہم بھی اعادہ کریں گے، تو ہم بھی اسی روش کا اعادہ کریں گے کہ ہم تمہیں شکست پہ شکست دلاتے چلے جائیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ بڑی کثیر ہوئی پھر بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، پھر بھی تمہیں بے نیاز یعنی غنی نہ کرے گی، اور بے شک اللہ تو مومنین کے ساتھ ہے۔ ایک اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ یہ مومنوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تم فتح چاہتے تھے، اب فتح تمہارے پاس آ گئی، اور جو کمزوریاں تمہارے اندر موجود تھیں اس جنگ سے پہلے جن کمزوریوں کا ذکر ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں انہوں نے مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، تو اس وجہ سے اگر تم نے یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے اعادہ کیا اپنی گزشتہ روش کا تو ہم بھی اعادہ کریں گے، یعنی ہم بھی تمہیں مصیبت اور مشقت میں ڈال دیں گے، اور تمہاری جماعت یہ کم تھی ہم نے فتح دے دی، اگر کثیر بھی ہوئی تو پھر بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور بے شک اللہ تو مومنین کے ساتھ ہے۔ اور مومنین کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے بارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کر دی ہیں کہ وہ کون ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ان کے دل سہم جائیں، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں، اور وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوں، اور وہ نماز قائم کرتے ہوں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں۔ یہ جو لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ تھیں ہماری آج سورہ مبارکہ انفال کی 19 آیتیں، اور اب ان کا ہم سادہ سا ترجمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے اسم سے جو رحمان ہے رحیم ہے، وہ تجھ سے انفال کے بارے سوال کرتے ہیں، کہہ دے انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پس اللہ کے لیے تقوی اپناؤ اور اپنے مابین اصلاح کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن تو یقیناً صرف وہی ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا گیا تو ان کے قلوب سہم گئے، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی گئیں تو ان آیات نے ان کا ایمان زیادہ کر دیا، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، یہی ہیں کہ جو برحق مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور رزق کریم، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے بالحق جہاد کے لیے خارج کیا، جبکہ یقیناً مومنین میں سے ایک فریق ضرور اقرار کرنے والا تھا، اور وہ تجھ سے حق کے معاملے میں مجادلہ کرتے تھے بعد اس کے کہ وہ بیان ہو چکا تھا۔ ان کی حالت یہ تھی گویا وہ موت کی طرف ہنکائے جاتے ہیں اور وہ نظریں گاڑے تھے، اور جب اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ 2 طائفوں میں سے یقیناً ایک تمہارے لیے ہوگا، اور تم مودت رکھتے تھے کہ بغیر شوکت والا طائفہ تمہارے لیے ہو، جبکہ اللہ ارادہ رکھتا تھا کہ اپنے کلمات سے احقاق حق فرمائے اور کافرین کی جڑ قطع کر دے، تاکہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرے، اگرچہ مجرمین پر یہ بات اکراہ ہو۔ پس جب تم اپنے رب سے استغاثہ کرتے تھے پس اس نے تمہارے لیے دعا کو مستجاب کیا، فرمایا بے شک میں ایک دوسرے کی ردیف میں آنے والے 1000 ملائکہ سے تمہیں مدد دوں گا، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے مگر بشرا، اور مقصد یہ تھا تاکہ تمہارے قلوب اطمینان پائیں، اور نہیں نصر مگر عند اللہ، یقیناً اللہ عزیز ہے حکیم ہے۔ اور جب اس کی طرف سے تم پر امن کے طور نیند سی چھائی جاتی تھی، اور اس نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں طہارت دے اور تم سے رجز شیطان لے جائے، اور تاکہ تمہارے قلوب مربوط فرمائے اور اس کے ذریعے تمہارے اقدام کو ثبات دے۔ اور جب تیرے رب نے ملائکہ کو وحی کی کہ بے شک میں تمہاری معیت میں ہوں، پس وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں ثبات دو، وہ لوگ جو کافر ہوئے جلد میں ان کے قلوب میں رعب القاء کروں گا، پس ضرب لگاؤ انہیں عناق کے اوپر اور انہیں کل جوڑ بند پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے شقاقت کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے شقاقت کی بے شک اللہ شدید العقاب ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، پس اسے ذائقہ کرو، اور بے شک کافرین کے لیے عذاب نار ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ان لوگوں سے جو کافر ہوئے تمہاری ملاقات بطور جنگ ہو تو اپنی پیٹھیں ان کی طرف نہ پھراؤ، اور اس یوم ان کی طرف جو اپنی پیٹھ پھیرائے گا اللہ یہ کہ قتال کے لیے تحرف کے طور یا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے
تو وہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ماوا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بس اے مسلمانوں، تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی تو نے جب رمی کی تو در حقیقت تو نے رمی نہیں کی بلکہ اللہ نے رمی کی، اور تاکہ وہ مومنین کی بطور حسنہ ابتلا کرے، اور اپنی طرف سے یقیناً اللہ سمیع ہے، علیم ہے۔ اور اگر تم استفتاء چاہتے ہو تو یقیناً تمہارے پاس فتح آ چکی، اور اگر تم نہیں ہو جاؤ تو وہ تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر تم نے اپنی گزشتہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی سزا کی روش کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ کثیر ہوئی تمہیں غنی نہ کرے گی، اور یقیناً اللہ مومنین کی معیت میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔